آج ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ مکمل کورس کے حوالے سے تیسرا لیکچر دیکھیں گے، جس میں ہم اپنے کمپٹیٹر کا انتخاب کرنا، اس کے چینلز کو تلاش کرنے کے حوالے سے تمام کام عملی طور پر دیکھیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ مارکیٹنگ چینلز کیا ہے؟ مارکیٹنگ چینل سے مراد وہ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں جہاں پر لوگ روزانہ آتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی و مختلف موضوعات پر تبصرے کرتے ہیں، جیسا کہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ۔ اب مارکیٹنگ چینلز کی تلاش سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے مارکیٹنگ چینلز کی تلاش کریں جہاں پر ہم اپنی پروڈکٹ کے اشتہارات دیں گے۔ اب انٹرنیٹ پر سینکڑوں مارکیٹنگ چینلز ہیں، ان میں سے بہترین مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب آپ کا وقت اور پیسے دونوں بچاتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ بھی بہتر ہوگی۔ اب دیکھیں، بہترین مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب ہم ان 3 کاموں کو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے سب سے یا بہترین حریفوں کو تلاش کرنا، اس کے بعد حریفوں کے مارکیٹنگ چینلز کو تلاش کرنا، اور اس کے بعد ان کو دیکھتے ہوئے اپنے مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب کرنا۔ اب دیکھیں، یہ 3 کام جب ہم کریں گے تو ہم کو خود بخود معلوم چل جائے گا کہ ہمارے لیے کون سے مارکیٹنگ چینلز بہتر ہیں، جہاں پر ہم اپنی پروڈکٹ کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں تو ہمیں فائدہ ہو۔ چلیں یہ تینوں کام ایک ایک کر کے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے سب سے بڑے حریفوں کی تلاش کریں گے، تو پھر چلیں یہ پہلا کام سب سے پہلے مکمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ حریف کون ہوتا ہے، یعنی کمپٹیٹرز کون ہوتے ہیں جن سے آپ کا کمپٹیشن ہونا ہوتا ہے۔ دراصل ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کا حریف وہ ہوگا جو آپ جیسی پروڈکٹ سیل کر رہا ہوگا اور آپ جیسی سروس دے رہا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروڈکٹ سے مراد کافی کچھ چیزیں ہیں، مطلب کوئی شے، سروس یا شخصیت بھی پروڈکٹ ہی ہوتی ہے۔ اب اس کو پہلے اس مثال سے سمجھے کہ حریف ہوتا کون ہے، تاکہ آپ کو اپنا حریف تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ ایسی ہیں جن سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے اس کے کمپٹیٹرز یعنی حریفوں کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں، آپ کو ایک لائن میں سیاہ گڑی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، ایک کمپنی گڑی بناتی ہے، اس کے لیے اس کا حریف یا مد مقابل دوسری وہ والی کمپنی ہوگی جو اسی طرح گڑیاں بناتی ہو۔ اب ایسا نہیں کہ ایک کمپنی گڑی بنا رہی ہے تو وہ اپنا مقابلہ جہاز بنانے والی کمپنی سے کر رہی ہو، مطلب پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے کمپٹیٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، دوسری مثال میں ایک شخصیت موٹیویشنل سپیکر ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو اس شخصیت کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی پڑ جائے تو یاد رکھیں اس کے لیے حریف وہ دوسری شخصیت ہوگی جو اسی طرح کا کام کر رہی ہو۔ مطلب اگر سر قاسم علی شاہ صاحب ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں تو ان کے حریف بھی موٹیویشنل سپیکر ہی ہوں گے، اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے اپنی شخصیت کو مزید بہتر کریں گے کہ معاشرے میں ان سے بہتر ہوں۔ اور انٹرنیٹ پر اگر وہ اپنی کتابوں کی یا اپنی ویڈیوز کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وہ اپنے حریفوں کو دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال میں ایک نیوز چینل ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی نیوز چینل کی پروموشن کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرے گا تو اس کے لیے اس کا کمپٹیٹر دوسرا کامیاب نیوز چینل ہی ہوگا۔ یقیناً یہ سب مثالیں کافی ہیں جن سے آپ اب کسی بھی پروڈکٹ کے لیے کمپٹیٹر یعنی حریفوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کمپٹیٹر کی پہچان کرنا تو سیکھ چکے ہیں، مگر کمپٹیٹرز ڈھونڈیں گے کہاں؟ تو چلیں سمجھیں کہ آپ اپنے کمپٹیٹرز کو کن طریقوں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جب بھی کسی کے لیے یا اپنے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے لگتے ہیں تو آپ اپنا حریف ان لوگوں کو بناتے ہیں جو آپ جیسی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی پروڈکٹ کا نام یا خصوصیات کو گوگل، یوٹیوب، فیس بک، دراز وغیرہ جیسی ویب سائٹ پر لکھیں گے، اور وہاں جو پہلی 10 پروڈکٹ آ رہی ہوں گی وہی لوگ آپ کے بہترین کمپٹیٹرز ہوں گے، کیونکہ وہاں ان کا پہلے نمبر پر آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ بہترین ہیں اور بہترین ہی سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ چلیں اس کو مثال سے سمجھیں کہ کیسے عملی طور پر کمپٹیٹرز کی تلاش کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپٹیٹر کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ اب آپ اپنی پروڈکٹ جیسا نام یا اس کی خصوصیات مختلف ویب سائٹ پر لکھ کر سرچ کریں گے تو وہاں آپ کو کافی ساری پروڈکٹس دکھائی جائیں گی، جن میں سے آپ نے اپنی پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے کمپٹیٹرز کا انتخاب کرنا ہے۔ جیسا کہ مثالوں میں آپ کو دکھایا گیا ہے
کہ اگر فزیکل پروڈکٹ ہے تو کسی ای کامرس ویب سائٹ پر بھی سرچ کریں گے اور گوگل، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی سرچ کریں گے۔ اسی طرح اگر کمپنی ہو، شخصیت ہو تو اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے بھی اسی طرح کمپٹیٹرز کو ڈھونڈیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر پروڈکٹ انٹرنیشنل قسم کی ہے جو آپ کے ملک سے باہر بھی بیچے جانے والی ہے تو اس صورت میں آپ نے مختلف ویب سائٹس پر اپنی پروڈکٹ سرچ کرنے سے پہلے گوگل کروم جو کہ انٹرنیٹ براؤزر ہے اس میں انکگنیٹو موڈ میں جا کر یہ سارا کام کرنا ہے۔ اس طرح آپ کی لوکیشن سے ہٹ کر وہ آپ کو انٹرنیشنل رزلٹ فراہم کرے گا جس سے آپ انٹرنیشنل رزلٹ دیکھ سکیں گے، کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو گوگل آپ کو آپ کے حقیقی لوکیشن کے حساب سے نتائج دینا شروع کر دے گا، جس سے آپ انٹرنیشنل پروڈکٹ کے لیے بہترین کمپٹیٹرز کی تلاش نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے یہ سارا کام آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جناب یہاں پر آپ نے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینلز ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کم از کم 10 بہترین کمپٹیٹرز ڈھونڈ کر اس میں لکھنے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو لیکچر کو یہاں روکیں اور یہ کام کریں، اور جب یہ کام کر لیں تو دوبارہ یہیں سے ویڈیو کو شروع کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ نے 10 کمپٹیٹرز کو تلاش کر لیا ہوگا اور ان کو ٹیمپلیٹ میں لکھ لیا ہوگا۔ تو چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے معلوم چلائیں کہ ہمارے کمپٹیٹرز کے مارکیٹنگ چینلز کون سے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کمپٹیٹرز کے مارکیٹنگ چینلز دراصل کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے کمپٹیٹرز بھی کسی نہ کسی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر اشتہارات چلا رہے ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو وہ بھی کسی نہ کسی جگہ اپنی چیزوں کی پروموشن کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو جن جگہوں پر وہ پروموشن کے لیے اشتہارات چلا رہے ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے کا عمل فائنڈنگ کمپٹیٹرز مارکیٹنگ چینلز یا حریفوں کے مارکیٹنگ چینلز کی تلاش کہلاتا ہے۔ اس کام کے لیے ہم سملر ویب پر جا کر اپنے کمپٹیٹرز کی ویب سائٹس کو لکھ کر وہاں سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس معلومات کے لیے ان کی ویب سائٹ کی معلومات کیوں دیکھتے ہیں؟ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اب غور سے اس مثال کو سمجھیے کہ زیادہ تر لوگ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس پر اشتہارات دیتے ہیں تو وہاں وہ بائر پرسونا کو دیکھتے ہوئے اشتہار دیتے ہیں، مگر وہ وہاں سے لوگوں کو اپنی ویب سائٹ پر لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی ویب سائٹ پر آئیں اور ان کی پروڈکٹ یا پروڈکٹس سے واقفیت حاصل کریں۔ اس لیے ہم ان کی ویب سائٹ پر ٹریفک کن جگہوں سے آ رہی ہے اس کو جان کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کمپٹیٹر کن مارکیٹنگ چینلز جیسا کہ فیس بک، انسٹاگرام، گوگل، یوٹیوب وغیرہ پر اشتہارات چلا رہا ہے، جس سے ہم اپنے کمپٹیٹر کے مارکیٹنگ چینلز کو تلاش کر لیں گے۔ چلیں تو اس کو عملی طور پر دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ similarweb.com پر جائیں، آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آ جائے گی۔ اس میں سرچ والی جگہ پر آپ اپنے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ کا نام لکھیں۔ اب یاد رکھیں کہ آپ اپنے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ کا نام لکھیں تو آپ نے www وغیرہ نہیں لکھنا، بلکہ اسی ویب سائٹ کا نام ہی لکھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیو نیوز کی ویب سائٹ کا نام jio.tv تھا تو میں نے وہی لکھا۔ اسی طرح اگر jio.com ہوتا تو میں jio.com ہی لکھتا، جہاں وہ آپ کے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ آپ کو دکھا دے گا جس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ یہ لکھیں گے تو وہ آپ کے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ آپ کو دکھا دے گا جس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس جگہ ویب سائٹ سے متعلق بہت سی معلومات آ گئی ہے، لیکن ہم نے صرف مارکیٹنگ چینلز کو دیکھنا ہے تو آپ سکرول کر کے تھوڑا نیچے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آرگینک اور پیڈ لکھا ہوا ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ آرگینک کا مطلب ہے کہ لوگ خود اس ویب سائٹ پر آئے ہیں، مطلب انہوں نے گوگل پر اس کا نام لکھا اور اس ویب سائٹ پر آ گئے، جبکہ پیڈ کا مطلب ہے کہ اس ویب سائٹ نے سوشل میڈیا پر اشتہارات چلائے اور ان اشتہارات کی مدد سے اپنی ویب سائٹ پر ٹریفک لوگوں کو لائے۔ اب دیکھیں آرگینک ٹریفک کے لیے ہم SEO کرتے ہیں، جس کو ہم سیکھیں گے جو کہ اگلے لیکچرز میں ہمارا موضوع ہوگا۔ تو ابھی ہم جو موضوع ہے اسی پر رہتے ہیں، تو اسی کے حوالے سے آپ تھوڑا سکرول کر کے نیچے آئیں۔ جب آپ سکرول کر کے نیچے آتے ہیں تو آپ یہاں پر اگر دیکھیں سوشل میڈیا ٹریفک میں اس ویب سائٹ پر آنے والی ٹریفک کا سورس بتا رہا ہے۔
کہ 44% لوگ ریڈٹ سے آتے ہیں، 27% ٹویٹر اور 19% فیس بک سے آتے ہیں۔ ہم ان کو لکھ لیں گے کیونکہ یہی سے ہمیں معلوم چلے گا کہ ہمارا کمپٹیٹر ان سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایکٹیو ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح ہم ایک ایک کر کے سب کمپٹیٹرز کی ویب سائٹ کو لکھ لیں گے، اور جو سب سے پہلے نمبر پر ہوں گے ان کو اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینلز ٹیمپلیٹ میں درج کر لیں گے۔ اب دیکھیں ہر کمپٹیٹر کی سب سے زیادہ ٹریفک جن چینل سے آتی ہے اس کو ہم نے ان کے سامنے لکھ دیا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کمپٹیٹرز کے زیادہ تر کسٹمرز ان سوشل میڈیا ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ آپ بھی ابھی اس کو لکھیں اور پھر لکھنے کے بعد دوبارہ یہیں سے ویڈیو دیکھنا شروع کریں۔ امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اب چلے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب کریں گے جہاں پر ہم اپنے پروڈکٹ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں گے۔ اب دیکھیں ہم بحیثیت ڈیجیٹل مارکیٹر کیسے اپنے لیے مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب کریں گے جن پر ہم پروموشن کریں گے اور ٹریفک کو اپنی ویب سائٹ وغیرہ پر لے کر جائیں گے جس سے ہماری پروڈکٹ بکے گی۔ اس کے لیے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینلز ٹیمپلیٹ پر آنا ہوگا۔ یہ ٹیمپلیٹ امید ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں تمام معلومات لکھی ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں ہمارے کمپٹیٹر کے مارکیٹنگ چینلز کے نام ہیں، ان میں ہم نے سب سے زیادہ بار استعمال ہونے والے مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب کرنا ہے، کم از کم 3 کا انتخاب کریں گے۔ جیسا کہ یہاں کیا گیا ہے کہ فیس بک 4 بار اس لسٹ میں تھی تو میں نے اس کا انتخاب کر لیا، اس کے بعد یوٹیوب کا نمبر آیا کیونکہ وہ 3 بار تھی، اس کے بعد انسٹاگرام، اور اسی طرح میں نے اپنے لیے مارکیٹنگ چینلز کا انتخاب کر لیا۔ اب میں ان مارکیٹنگ چینلز پر اپنے بائر پرسونا کو دیکھتے ہوئے اشتہارات دوں گا کیونکہ میرے کمپٹیٹرز بھی انہی ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور بائر پرسونا میں جن کسٹمرز کی معلومات ہیں وہ بھی زیادہ تر انہی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ تو جناب یہاں پر ہم نے پہلے حصے کو مکمل کر لیا کہ کیسے ہم اپنے حقیقی ہدف کی تلاش کرتے ہیں، جس میں ہم نے بائر پرسونا بنانا اور مارکیٹنگ چینلز کو تلاش کرنا سب کچھ دیکھ لیا۔ لیکن اب ہم اگلے لیکچرز میں ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر جب بھی اشتہارات دیتے ہیں تو وہاں ہمارا مقصد ویب سائٹ پر ٹریفک کو لانا ہوتا ہے، جس کے لیے ویب سائٹ کا ہونا ضروری ہے۔ تو چلیں پھر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔